حسد کی وجہ سے دنیاوی نقصان کیا ہوتا ہے؟ امام صاحب لکھتے ہیں حسد کا دنیا کے لحاظ سے تمہارے لیے نقصان دہ ہونا اس طرح ہے کہ تم دنیا میں اپنے حسد کی وجہ سے درد اور الم اور دکھ اٹھاتے ہو اور اس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا رہتے ہو، اور تم ہمیشہ رنج اور غم میں رہتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے حسد کی وجہ سے تمہارے دشمن کو ان نعمتوں سے تہی دامن یا محروم تو نہیں کرتا جو ان کو عطا کرتا ہے، لہٰذا تم ان کی ہر نعمت کو دیکھ کر ایک نئے الم اور نئے عذاب میں مبتلا رہتے ہو، اور اس سے دور ہونے والی ہر بلا اور مصیبت کی وجہ سے دکھ اٹھاتے ہو، اور اس طرح تم ہر لمحہ مغموم اور محروم یعنی پریشان، اداس اور ڈپرائیوڈ فیل کرتے ہو، پریشان دل اور تنگ سینہ رہتے ہو، کیونکہ جو کچھ تمہارا دشمن تمہارے لیے اور تم اپنے دشمن کے لیے چاہتے ہو وہ سارا کچھ صرف تم پر نازل ہو گیا ہے۔ یعنی تم پریشان ہو، تم یہ چاہ رہے ہو کہ جس سے تم حسد کر رہے ہو وہ پریشان ہو، وہ دکھی ہو، لیکن در حقیقت کیا ہو رہا ہے؟ تم پریشان ہو اور تم خود تنگ دل ہو، ٹھیک ہے؟ تم اپنے دشمن کے لیے مشقت چاہتے تھے لیکن تمہیں فوراً نقد مشقت اور غم مل گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے حسد کی وجہ سے محسود علیہ سے وہ نعمت بھی زائل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ آپ کو کیا مل رہا ہے حسد کر کے؟ فوراً آپ کو مشقت اور غم مل رہا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس میں کہ انسان ہمیشہ محروم، ڈپرائیوڈ فیل کرتا ہے اور ہمیشہ اپسیٹ رہتا ہے، اداس رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو نعمت جس سے وہ حسد کر رہا ہے، جو نعمت اس کے پاس ہے وہ دراصل اس کو ملنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیفیت بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ اگر تمہارا قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین اور حساب و کتاب پر ایمان نہ بھی ہو تو پھر بھی اگر تم ایک عقل مند انسان ہو تو تمہاری سمجھ اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ تم حسد سے بچو، کیونکہ یہ بے فائدہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں دل کا دکھ اور رنج بھی ہے۔ تم اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ فائدہ تو کوئی اس کا ہے ہی نہیں، بٹ اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ نقصان کیا ہے؟ جو آپ کے دل میں دکھ اور رنج ہے۔ اور ہم نے اس سے پچھلے لیکچر میں جو اس کے نفسیاتی جو اثرات ہیں، سائیکولوجیکل جو اس کے جو ڈیمیجز ہیں انوی اور جیلسی کے، اس کے حوالے سے ہم نے کچھ ریسرچز پہ بھی بات کی تھی